یہ ویڈیو اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا اور دنیا بھر میں فلاحی و سماجی ترقی کے لیے کام کرنے والے عرب پتی پرنس کریم آغا خان کی زندگی اور خدمات پر جامع روشنی ڈالتی ہے۔ 88 برس کی عمر میں پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں انتقال کرنے والے پرنس کریم آغا خان نہ صرف روحانی رہنما تھے بلکہ عالمی سطح پر تعلیمی، صحت، اقتصادی اور ثقافتی ترقی کے لیے ان کی بے مثال کاوشیں ان کی شخصیت کی گہرائی اور انسانیت سے محبت کو واضح کرتی ہیں۔ روحانی ورثہ اور امامت کا سلسلہ۔ اسماعیلی برادری کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ان کے امام کا سلسلہ براہ راست پیغمبر اسلام سے منسوب ہے۔ 1957 میں اپنے دادا کی وفات کے بعد 49 امام مقرر ہوئے اور اسی سلسلے میں پرنس کریم آغا خان کو آغا خان چہارم کے لقب سے جانا گیا، جبکہ شیعہ اثنا شریف اور شیعہ سنہ شری میں امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ کاظم کی نسل کو امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسماعیلی مسلمان امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کی نسل کو روحانی رہنمائی کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پرنس کریم آغا خان نے 49 امام کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائی ہیں۔ ذاتی زندگی اور شہرت۔ 1936 میں سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہونے والے پرنس کریم آغا خان نے برطانوی شہریت اختیار کی اور فرانس میں رہائش پذیر ہوئے۔ 1969 میں ان کی پہلی شادی ایک انگریز خاتون سے ہوئی جن سے زہرہ، رحیم اور حسین آغا خان نامی 3 فرزند پیدا ہوئے۔ 1995 میں طلاق کے بعد 1998 میں ان کی دوسری شادی ہوئی جس سے بیٹے علی محمد آغا خان پیدا ہوئے، مگر 2011 میں دوسری شادی بھی طلاق کے ساتھ ختم ہوئی۔ ان کی ذاتی زندگی کی پیچیدگیاں بھی ان کی انسانی پہلو کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں انہوں نے ذاتی دکھ اور مشکلات کے باوجود اپنی عوامی ذمہ داریوں کو اولین ترجیح دی۔ فلاحی اور سماجی خدمات۔ پرنس کریم آغا خان نہ صرف روحانی رہنمائی فراہم کرنے والے تھے بلکہ دنیا بھر میں مالی، تعلیمی اور صحت کے شعبوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں قائم ہونے والا آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک دنیا کے پسماندہ اور محروم طبقات کی مدد کے لیے متعدد پروگرامز اور منصوبے چلاتا ہے۔ انہوں نے صحت، تعلیم اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے جدید اور مؤثر اقدامات کیے جن کا مقصد انسانی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ عالمی امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ ثقافتی ورثہ اور عالمی تعاون۔ پرنس کریم آغا خان نے بین الاقوامی سطح پر ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ میں بھی نمایاں خدمات انجام دی۔ مختلف ثقافتی پروگرامز کی حمایت اور عالمی برادری کے ساتھ تعاون کے ذریعے انہوں نے رواداری اور مشترکہ ترقی کے لیے نئے مواقع پیدا کیے۔ ان کی کوششوں سے دنیا بھر میں تعلیم اور صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جدید نظریات اور منصوبے عملی جامہ پہنائے گئے، جس سے لاکھوں افراد کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں آئیں۔ اسماعیلی برادری اور عالمی اثر۔ دنیا بھر میں اسماعیلی کمیونٹی کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جن میں پاکستان میں 5 لاکھ سے زائد افراد شامل ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کی قیادت اور ان کی فلاحی سرگرمیاں نہ صرف اس برادری کو عالمی سطح پر پہچان دلانے کا باعث بنے بلکہ ان کی خدمات سماجی اور اقتصادی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی رہیں۔ ان کا مشن انسانیت کی خدمت اور مثبت تبدیلی کے پیغام کو عام کرنا رہا ہے۔ مستقبل کی سمت۔ اسماعیلی برادری اور امامت کا سلسلہ۔ آج جب ہم پرنس کریم آغا خان کی خدمات اور ان کی زندگی سے سیکھے گئے سبق پر غور کرتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ مستقبل میں اسماعیلی برادری کا کیا رخ ہوگا اور اگلا امام کون ہوگا؟ اسماعیلی برادری کا مستقبل۔ جدید دنیا میں تعلیم، صحت اور اقتصادی ترقی کی جانب بڑھتے ہوئے اسماعیلی برادری نے ہمیشہ سے اپنی سماجی ذمہ داریوں کو ترجیح دی ہے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک اور دیگر فلاحی اداروں کی موجودہ کاوشیں اس برادری کو مستقبل میں مزید ترقی یافتہ اور مستحکم بنانے کا عزم رکھتی ہے۔ ٹیکنالوجی اور عالمی تعاون کی بدولت برادری کے نئے نسلیں مزید جدید نظریات اور اقدامات سے مستفید ہوں گی، جس سے نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ آئندہ امام کا انتخاب۔ اسماعیلی عقیدے کے مطابق امامت کا سلسلہ ہمیشہ الہی رہنمائی کے تابع ہے۔ اختتامی کلمات۔ پرنس کریم آغا خان کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایک رہنما کا کردار صرف روحانی حدود تک محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت،
امن اور ترقی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ ان کی خدمات اور قیادت نہ صرف اسماعیلی برادری بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک مشعل راہ ہے۔ مستقبل میں اسماعیلی برادری اپنی جدید کاوشوں اور الہی رہنمائی کے تحت مزید ترقی کی منازل طے کرے گی، اور اگلا امام بھی اسی روشنی اور مثبت تبدیلی کے پیغام کو فروغ دینے والا ہوگا۔